اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی وظائف کی جانب سے آج پھر ایک نیا عمل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں اور بہنوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ احباب، آپ کو اسلامی وظائف کی ایک نئی ویڈیو نئے عنوان کے ساتھ آج پھر ہم اپنے چینل پر اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ ویورز، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ دو خطرناک نقصان کون سے ہیں؟ وہ ہے خاموش نہ رہنے کے دو خطرناک نقصان۔ ویورز، ذرا غور کریں، فضول باتیں مسلمان کی روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ فضول باتیں، فضول کو شخص کو عبادت سے لذت اور تلاوت سے حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ بغیر کسی لذت حاصل کیے، بغیر حلاوت حاصل کیے وہ تلاوت کرتا ہے، یعنی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے دل میں وہ اکتا جاتے ہیں فوراً کہ اب میں نے نہیں تلاوت کرنی، اب میں نے نہیں پڑھنا۔ یہ فضول کو شخص کی عادت ہوتی ہے۔ زیادہ بولنا اپنی بے چینی اور بدسکونی کو بڑھانے کے ہم معنی ہے۔ جو شخص، آپ ذرا غور کریں، جو شخص زیادہ بولتے ہیں ان کی بے چینی اور بدسکونی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اتنی آپ کے ہاں نہیں ہوتی۔ خاموش نہ رہنے کے بے شمار نقصانات ہیں، ان میں سے دو خطرناک نقصان احادیث کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور آپ ہمارے اسلامی وظائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد بیل آئیکن ایک آئے گا، اس پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وظیفہ آپ کو درکار ہے، آپ نیچے ہمیں کمنٹ دیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی آپ کے بارے میں ویڈیو بنائیں آپ کے کسی مسئلے کے حل کے لیے، تو ہمیں ہمارے میسنجر پر رابطہ ضرور کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کو مطلوبہ وظیفہ آپ تک پہنچا دیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب دیگر پیاروں کے پاس ضرور پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ آپ کی کار خیر سے فائدہ حاصل کریں اور ان کو جو بھی معلومات درکار ہیں وہ اس ویڈیو سے حاصل کریں، تاکہ ہمیں بھی اللہ پاک کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق الدال علی خیر کفائلہ ایویڈینسنگ گڈ ایز ایکٹرز، کہ نیکی پر رغبت دلانے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود نیکی کی ہے۔ آئیے ہم اپنی موضوع کی جانب بڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویورز، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چند منٹ کے لیے اپنے قلوب و اذہان کو میرے حوالے کر دیجئے تاکہ میں اپنے خیالات، اپنے عنوان کو آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دماغوں میں، آپ کے دلوں میں ضبط کر سکوں، ان کو سبو سکوں۔ اب پہلا جو نقصان ہے وہ ہے خاموش نہ رہنے کا، وہ ہے دل کی سختی۔ اللہ کے عذاب کی پہلی قسط ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ دل کا سخت ہونا اللہ کے عذاب کی پہلی قسط ہے۔ سنگ دل شخص خیر کی اکثر باتیں
قبول کرنے سے محروم رہتا ہے۔ جس کا دل فضولیات سے بھرا ہو، جس کا دل لغو باتوں سے اور ایسے ہی لطیفوں اور مزاح والی باتوں سے بھرا ہو، ایسا شخص وہ اچھی باتوں کو قبول کرنے سے محروم ہی رہتا ہے۔ جو شخص خاموشی کی بجائے فضول باتوں کو لغویات میں دلچسپی رکھے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوۃ للقلب وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسی۔ حدیث یہ جامع ترمذی کی ہے۔ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث ہے اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل شخص ہوتا ہے۔ سامعین کرام، معاف کرنا، ہر دوسرا شخص اس حدیث کی ضد میں ہے۔ فضول باتوں نے اس قدر دل کو سخت کر دیا ہے کہ شریعت بے اثر اور علماء کی سب محنتیں رائیگاں جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات اور دروس میں شریک ہونے والے احباب اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ معزز سامعین، اب دل کی سختی کی حالت تو یہ ہے کہ منبر و محراب کے وارث اور یہ بادشاہ بھی خطرناک اخلاقی جرائم کے مرتکب ہیں۔ اسٹیج کے بادشاہ بھی خطرناک اخلاقی جرائم کے مرتکب ہیں اور ان کا باعث ان کے اپنے دل پر بھی کوئی اثر نہیں چھوڑتا، اعاذنا اللہ من۔ تو محترم سامعین، امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سوچا، سمجھا اور فوکس کیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور ان کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس اجر کار خیر کا فائدہ پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔